الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. محترم حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جاتی ہے اور اس خوشی کے آڑ میں بہت ساری بدعتیں، بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کوئی ان بدعتوں پر، ان خرافات پر بولتا ہے یا منع کرتا ہے تو اس کو دشمن رسول، گستاخ رسول، وہابی بدین یا دیگر القابات نوازا جاتا ہے. یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے، بدعاتوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر کے گامزن کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے لوگوں کو پاک و صاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. در حقیقت اہل ایمان پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ خود انہی میں سے ایک ایسا نبی، ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا جو انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے،
انہیں پاک و صاف کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ پورا قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور انگنت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کہیں بھی اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں چلنے کے لیے 2 پیر دیے تو ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں ہاتھ دی تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں عدم سے وجود میں لا کر کے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ آسمان میں یہ سورج کا چمکتا ہوا گولا تمہارے لیے بنایا جس سے تم روشنی حاصل کرتے ہو، تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین سے تمہارے لیے غلہ اگایا تو تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ہم نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ خود انہی میں سے ایک ایسا نبی، ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں شرک سے، بدعتوں سے اور غلیظ اور گندی چیزوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر آپ اس آیت کے اندر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من انفسہم کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے ہی جنس سے ہیں، یعنی جیسے ہم ایک انسان ہیں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اور آپ کو بشریت سے نکالنا یہ ظلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، یعنی جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ ہاں، مقام و مرتبے میں، فضیلت کے اعتبار سے تمام انبیاء اکرام میں اور تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہے وہ ایک انسان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، اور پھر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بھی منائی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے، بدعتوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر کے گامزن کیا۔ آج یہ امت شرک و بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہی ہے کہ جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مسلمانوں کے سب سے بڑا احسان قرار کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور یہ نعمت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو جب یہ نعمت ہمیں کس کے ذریعے سے ملی؟ یہ نعمت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے۔ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ مگر محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش میں خوشیاں منا لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے اپنے آنکھوں پر لگا لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلوس نکال لیں اور اس طرح سے اپنے گھروں کو سجا لیں؟ یہی محبت کا معیار ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز ہم بجا لائیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور یہی فرما برداری ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قیامت کے لیے تو بہت زیادہ کچھ تیاری نہیں کی ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہمیں دنیا کے اندر تمام لوگوں سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ہاں اب بات بنی۔ یعنی ایک انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج محبت کا جو معیار ہمارے اندر ہے اور ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا ہے، وہ کچھ طریقہ ہی غلط ہے۔ محبت تو کرتے ہیں لیکن طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، یا صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں ہے، یا سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح سے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور کفار کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اگر اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں ارے نادانو، تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، مجھے آزاد کر دیا جائے، ارے مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ حب محبوب خدا دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ ایک انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت کے موقع پر جو آپ کے ساتھ آپ کی آئے غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت کی کتاب پڑھیے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کبھی آپ کے آگے آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی دائیں، کبھی آگے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے سے آ رہا ہے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے دائیں اور بائیں سے آ جاتا ہے تو میں ادھر اور ادھر آ جاتا ہوں۔ یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے اور حجرے کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، آپ کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو ہٹایا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو لکھی تھی آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک زبردست خطبہ دیا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتقال پر یہ خطبہ دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کے فرمایا کہ ابوبکر جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، لیکن کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کی محفلیں منعقد نہیں کی گئی، اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس طرح کے بدعات اور خرافات میں پڑے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی کبھی اس جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی کبھی 12 ربیع الاول کا جشن نہیں منایا گیا، کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ان کے بعد ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی جشن کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا اور کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ ہم کر رہے ہیں کیا اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کیا صحابہ اکرام سے ملتا ہے، کیا تبع تابعین سے ملتا ہے، کیا محدثین سے ملتا ہے۔ عہد صحابہ سے لے کر کے تبع تابعین، محدثین، مفکرین، سلف صالحین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کا کہیں دور دور تک ذکر و بیان نہیں ملتا ہے۔ یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ پر بھی میں کچھ روشنی ڈالوں جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارے کنبے قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ بزنس، وہ کاروبار جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر لگ رہا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ 8 چیزوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ 8 چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے تو انتظار کرو اللہ رب العالمین تم پر کوئی عذاب لے آئے۔ وہ صحابہ اکرام تھے کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔
وہ صرف دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر وہ پورے کے پورے کھرے اترتے تھے. صرف اقرار کر لینا، اظہار کر لینا اور دعویٰ کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ محبت کا معیار نہیں ہے. منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافقین کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العالمین بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور جن بدعتوں سے، خرافات سے اور شرک سے روکا ہے، اگر ہم یقیناً اس سے رکتے ہیں تو یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، ورنہ ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں. صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا، جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، اس گالی کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ریکارڈ کیا ہے، درج کیا ہے. لَيُخْرِجَنَّ الْعَاصَ مِنْهَا الْعَذَلِ، جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلت والے ہیں اور ان کے ساتھی سب ذلیل ہیں، میں عزت والا ہوں، لوگوں مجھے مدینہ پلٹ جانے دو، ابھی میں ان کے ذلیل آقا کو یہاں سے نکال دوں گا. جب اس کے بیٹے کو پتا چلا تو انہوں نے تلوار کھینچ کر کے اپنے باپ کے گردن پر کھڑا ہو گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے، میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کو گالی دی ہے، جب تک آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے میں اپنے باپ کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے میرے باپ کے بارے میں، لیکن اگر قتل کا فیصلہ ہے تو آپ مجھے یہ کام کرنے کے لیے خود مجھے حکم دیجئے گا. اگر ہم صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام اس معاملے میں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. انسان بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے اور ایک بیوی کے لیے انسان اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور یہاں تک کہ اپنے ان ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن ماں باپ نے انہیں بڑی محنت اور تکلیف سے اسے پالا اور پوسا ہے، بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں جھیلی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیوی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر جاتے تو ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کو برا بھلا کہتی. وہ صحابی رسول روزانہ اپنی بیوی کو سمجھاتے، لیکن ان کی بیوی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر گیا اور جب میں اپنے گھر پہنچتا ہوں اس روز بھی میری بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو برا بھلا کہا. میں نے بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن میری بیوی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، اور میں نے وہیں پر کوئی لوہے کی خنجر کوئی چیز دیکھی اور اس کو اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈال دیا، اپنی بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا اور وہ مر گئی. لی منہا ابنان، فرماتے ہیں کہ اس سے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مثل اللؤلؤتین، موتیوں کی طرح تھے. جب میں نے اپنی اس بیوی کو مار ڈالا
صبح اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ پہنچتا ہے، اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ حرکت کی ہے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی رسول، پیروں کے اندر ڈگمگاہٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں حاضر ہوں، آپ جو سزا ہمیں دینا چاہتے ہیں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کا قتل تم نے کیوں کیا؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں آپ کے پاس سے ہو کر کے اپنی بیوی کے پاس جاتا، میری بیوی روزانہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کو برا بلا کہتی تھی۔ اس روز جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گھر پہنچتا ہوں، اس روز بھی وہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگی، آپ کو برا بلا کہنے لگی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا لیکن میری بیوی اپنی حرکت سے باز نہیں آئی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کو برا بلا کہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور مجھے وہاں لوہے کی ایک خنجر ملی اور اس خنجر کو میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈال دیا، وہ مر گئی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کوئی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ خون تمہارا ضائع ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم نے تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو یہ سزا دی ہے، تمہارا یہ خون ضائع و برباد ہے، تمہیں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سے کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارے باپ، تمہیں تمہارے بیٹے، تمہیں تمہارے بھائی، تمہیں تمہاری بیویاں، تمہیں تمہارے کنبے قبیلے والے، تمہیں تمہارے مال، تمہیں تمہارا وہ تجارت و بزنس و کاروبار اور جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی عذاب لے آئے۔ یہ محبت کا معیار تھا ان کے درمیان صحابہ اکرام کے۔ صرف وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ آپ کی اتباع کرتے، آپ کی فرما برداری کرتے، اور ایک مومن کا شیوا اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر واقعتاً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز ہم بجا لائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام بدعات اور خرافات سے بچائے اور حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور آپ کی پیروی کرنے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدعات اور خرافات اور شرک اور اس طرح سے غلیظ اور گندی چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔